الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. یہ سورہ توبہ کا ایک مضمون ہے. یہ آخری سورہ ہے، بڑی سورہ احکامات کے ساتھ جو نازل ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی بڑی سورہ نازل نہیں ہوئی ہے سوائے اس کے اذا جاء نصر اللہ. یہ گویا سورہ پورے دین کا خلاصہ ہے اور پورے جو آگے اسکیجول ہے قیامت تک کے لیے ایمانداروں کو کیا کرنا ہے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہ واحد سورہ ہے قرآن کی جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. ہر سورہ سے پہلے لیکن اس سے پہلے نہیں، کیونکہ یہ ننگی تلوار کہتے آئی ہے بن کے کافروں اور مشرکوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ سخت بیزاری کا اعلان کرتا ہے، سخت بیزار ہے اللہ تعالیٰ، نفرت کرتا ہے، بہت دوری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کریں. اور فرمایا میرے انبیاء بھی، میرے نبی بھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شرک سے بالکل بیزار ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی چیز کو دوسری جگہ بیان کیا اس انداز سے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، گروہ گروہ بن گئے، نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ان کو اللہ نپٹے گا، اللہ کے پاس آئیں گے، پھر ان کو وہ بتا دے گا. آپ ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، آپ اپنی دعوت جاری رکھیں. اور اس سورہ کے اندر کہا گیا کہ اللہ بھی بیزار ہے مشرکوں سے اور میرا رسول بھی بیزار ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ناراض ہے، رسول ان سے خوش ہے، ایسا نہ سمجھے کوئی. جس طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے ان کی جو شرک بھی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو پھر بھی کہتے ہیں بس یہ گنجائش نکل آئی ہے جی، وہ چونکہ کلمہ جو پڑھ لیا جی، نبی علیہ السلام نے کہہ دیا جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کے لیے کہا وہ کلمہ پڑھنے والے جو کلمے کو ماننے والے بھی ہیں، کلمے کے اوپر یقین رکھنے والے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے، دل کی گہرائیوں کے اندر سے یہ بات اٹھے اور جان جائے انسان شعوری طور پر کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کو پکارا جائے مدد کے لیے، جس کو واسطے وسیلے دیے جائیں، جس کی نظر و نیاز کی جائے، جس پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، جس کو رکوع اور سجدے کیے جائیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ دل کی گہرائی کے اندر سے اٹھے. اور محمد رسول اللہ یعنی یہ ماننا ہے کہ یہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور قیامت تک کے لیے اب یہ آخری شریعت، آخری کتاب آ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا اسی کے تابع ہوگا، اسی شریعت کے تابع ہوں گے، اسی شریعت کے ماننے والے ہوں گے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے. تو اس انداز سے یہ کلمہ ہے، دل کی گہرائی سے پڑھے جانے والوں کے لیے اس میں بہت ہی فائدہ ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. یقین کیجیے یہ کلمہ اٹھاتا ہے نیچے سے، لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے قوموں کو. اور یہی وہ کلمہ تھا جس کی دعوت نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے کہ لوگوں بس ایک کلمہ ہے، یہ تم مجھے دے دو، اس کے بعد عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا. بل قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہو گے، سر بلند رہے گا تمہارا، اور مرنے کے ساتھ وَكُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، تم جنت کے اندر صرف داخل نہیں کیے جاؤ گے بلکہ جنت کے بادشاہ بنائے جاؤ گے. بتائیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں بادشاہی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. چند لوگ ہیں جن کو بادشاہی ملتی ہے اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، آخر اترنا پڑتا ہے. لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے سارے مومن بندوں کو جنت کا بادشاہ بنا دے. تو بتائیے کتنی بڑی آفر ہے، کتنا بڑا پیکج ہے انسانوں کے لیے. ایک بات مانگی گئی ہے، ایک، صرف ایک،
کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود، کسی کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا نہ سمجھنا، ورنہ بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے، سارے اعمال تمہارے برباد کر دیے جائیں گے اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور یہاں دیکھیے ان آیت کے اندر تو عجیب انداز سے، زبردست انداز سے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، وہ یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں بنائیں۔ یہ مشرک کیوں اللہ کی مسجدیں بنا رہے ہیں؟ یہ مشرک کیوں مجاور بنے ہوئے ہیں؟ یہ بیت اللہ کے مجاور بننے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دے گا۔ تو عام مساجد کی بات تو عام ہے، مسجد الحرام، مکہ والی مسجد، اگر وہاں کے بھی آپ کمیٹی کے اندر ہیں، مسجد کمیٹی کے اندر ہے جی حضرت صاحب، اور اس کے بعد وہ وہاں شورا میں شامل ہے جی، اب تو گویا پابند ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کا۔ فرمایا نہیں، ان کو کہا کس نے ہے؟ کیا تم ان کو جو شرک کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کا مقابلہ کر لیں گے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، جو رسول کے اوپر ایمان لائے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں؟ اور جہاد کی وجہ سے اگر ان کو مکہ بھی چھوڑنا پڑ جائے پرواہ نہیں، مسجد الحرام سے بھی دور جانا پڑ جائے پرواہ نہیں، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ انی ارضی واسعہ فایہ فاعبدون، کہ میرے بندوں میری بندگی کا ایک عہد تم نے کیا ہے اور اسی آزمائش میں تم ڈالے گئے ہو۔ جہاں بھی اگر ایک جگہ ایک علاقہ ہے نہیں وہاں اللہ کی بندگی ہونے دی جا رہی ہے، نہیں کرنے دی جا رہی ہے، تو کوئی ضروری ہے وہاں چمٹے رہنا؟ چھوڑو اس کو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی طیب زندگی بسر کرائے گا۔ جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بڑی وسعت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑے وسائل ہیں، بڑی وسیع ہے۔ یہ کنویں کے مینڈک بن کے نہ رہنا، وہاں ہی اسی طرح گھومتے رہو، اور کل قیامت کے دن تمہارا یہ عذر نہیں چلے گا کہ بس وہ حالات ایسے تھے جی، وہ ماحول ایسا تھا، وہ علاقہ ایسا تھا، بادشاہ سلامت ہمارے ایسے تھے، اور ہمارے رشتہ دار اور ہماری برادری ایسی تھی، ہم نہیں ایمان لا سکے ہیں، ہم نہیں اس کو اوپر جماؤ دکھا سکے ہیں، ہم نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کر سکے ہیں، تو یہ عذر نہیں چلے گا، پھنس جاؤ گے بری طرح۔ لہذا آج تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے۔ اور دیکھیے اسی سورہ کے اندر یہ ایمانداروں کو کیسی زبردست نصیحتیں کی گئی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، کہ اے ایمانداروں ایمان کا دعویٰ اتنا بڑا تم نے کیا ہے تو یاد رکھنا اس ایمان کے راستے میں اگر تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، کفر کے طرف جانا زیادہ اچھا ان کو لگتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، شرک پھیلانے والے بڑے اکابرین کے لیے دل کے اندر کچھ بال برابر بھی ان کے لیے نرمی ہے، کچھ عقیدت ہے، یعنی اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں وہ نہیں آنے کے لیے تیار ہیں، تو بالکل ان کو بھی ذرا برابر تمہاری ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور دلی یعنی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی بظاہر کا معاملہ اور ہے، اگر رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو دنیاوی لحاظ سے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تمہاری دلی دوستی ان کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری دلی دوستی مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا من یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، اور اتنی تنبیہ کرنے کے باوجود اگر کوئی انہی کی طرف رخ رکھے گا کہ کیا کریں گے، بس وہ بچپن کی دوستی ہے، اگر ایمان عقیدے کی بات کی اور خالص ایمان عقیدے کی بات کی اور ایمان کے تقاضے کچھ بیان کیے یا ایمان کے تقاضے پورے ہم نے کیے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، کیا کریں؟ تو اس طریقے سے اگر کہا کہ یہ معاملہ ہے تو پھر یاد رکھو پھر تم ظالموں میں سے ہو، تمہارا کوئی پھر ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس انداز سے دیکھیے کیسی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ شرک سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کر رہا ہے۔ تو بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کو تو بالکل نہیں چاہیے، ان کو کہا کس نے ہے کہ جو کفر کے اوپر گواہی دے رہے ہیں، بالکل اعلان کے ساتھ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد کی پکاریں لگائی رہی ہیں، 11ویں کی دیگیں پکائی جا رہے ہیں، پوری رات حریم کوٹے جا رہے ہیں غیر اللہ کے نظر و نیاز کے، اور پھر کیک کاٹے جا رہے ہیں، پھر یہ نامراد قبروں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، چادریں چلائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے کیے جا رہے ہیں، مشرکانہ نظام کو تقویت دی جا رہی ہے جمہوریت کے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ مسجدیں بناتے ہیں نازل گئی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد ہم بنا کے جب ایک زبردست پیسے کے زور سے، اور بھول گئے ہیں کہ یہ پیسہ بھی اسی اللہ نے تمہیں دیا ہوا تھا، تو مسجدیں بنا کے سمجھتے ہیں بس ہمارا کام چل جائے گا، ایک طرف کلب بنا دیتے ہیں، سامنے مسجد بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ نازل گئی، اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو جس دل سے جی چاہے جاؤ۔ اچھا شرک کے اڈے بنوا کے دیتے ہیں ان کو امام بارگاہ بنا کے دیتے ہیں، مندر تک بنا کے دیے مسلمانوں نے، اندازہ لگائیے ہندوؤں کو، سکھوں کو اندازہ لگائیے، اور یہ اس پر بیٹھے کہ ہم نے مسجد بھی تو بنائی ہے نا جی، مسجد حرام بھی تو ہم بنا رہے ہیں نا، مسجد نبی کو بھی تو تصحیح ہم نے کر دیا نا،
وہاں جناب وہ مسجد بنائی ہے، پاکستان میں اتنی مساجد بنائی ہے، انڈیا میں اتنی مساجد بنائی ہے. مالک فرماتا تمہیں کہا کس نے بنانے کے لیے؟ یہ مسجدیں تو وہ بنائیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. پہلی بات ان کی یہ ہونی چاہیے مسجدیں وہ بنائیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا اکیلا مالک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ مسجدیں بنائیں. اور یوم آخر کے اوپر بھی پوری طرح ان کی نگاہ ہے، ایمان رکھتے ہیں جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر بھی، جہنم سے خوف طاری رہتا ہے ان کو، اور جنت حاصل کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں. سب کچھ آخرت کے لیے کرتے ہیں. دنیا سے کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یعنی اس انداز سے کہ ہم شکریہ بھی تمہیں نہیں چاہتے ہیں کہ آگے سے شکریہ کہو یا دوئے میں دو، ہم نہیں چاہتے. ہم اپنے مالک اور خالق کی رضا کے لیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ کل قیامت کے دن بڑا سخت فیصلہ ہونے والا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے کہ ایک وقت آنے والا ہے تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا. تم اللہ کی بات سمجھ رہے ہوں گے اور اللہ تمہاری زبان جانتا ہے، اور اس کے بعد دائیں طرف وہی کچھ دیکھو گے تمہارے اپنے اعمال ہیں، اور بائیں کچھ وہی دیکھو گے تمہارے اپنے اعمال ہیں. سامنے جہنم ابل رہی ہوگی. اس جہنم سے بچنے کا آج انتظام کر لو. یہ دنیا ہے اور بالفرض کوئی زیادہ نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں انتظار کرتے رہو جب اللہ زیادہ دے گا تو دیں گے، یہ کرے گا نہیں. ایک کھجور بھی اگر ملی ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، تاکہ صرف یہ ذہن میں رکھتے ہو کہ میں نے یہ صرف اس وجہ سے دیا اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کی، کوئی اور معاملہ نہیں ہے. جس انداز سے کوئی نہ کوئی عمل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم کوئی نہ کوئی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس انداز سے ترغیب دیجیے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر یہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، صلاۃ کے پورے نظام کو قائم کرتے ہیں. 5 وقت کی صلاۃ مومنوں کی یہ زبردست طریقہ ہے. اندازہ لگائیے دنیا کی کوئی ایسا نظام بتائیں جس کے رہنے والے، جس کے ماننے والے دن میں 5 مرتبہ آپس میں گیدرنگ کرتے ہوں، ملتے ہوں، کہ ان کا اجتماع ہوتا ہو، ان کی میٹنگ ہوتی ہو، دوست آپس میں ملتے ہوں. کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ نے کیسا ایک فطری طریقے سے بنا دیا. اور جمعے میں اور بڑا اجتماع تمہارا ہوگا، عید کے موقع پر اور بڑا اجتماع تمہارا ہوگا مسلمانوں، اور حج کے موقع کا تو کہنا ہی کیا. یہ سارے کے سارے مومن ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، تو یہ وہاں اکٹھے ہوں گے. کیسی ان کی شان و شوکت ہوگی، دوسری قوموں کے اوپر کیسی ان کا رعب اور دبدبہ ہوگا. اور پھر دوسری قومیں بھی جب دیکھیں گی ان کو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے تو اللہ کی بندگی کی طرف آئیں گے. لیکن یہ مسلمان ان کو دیکھ کے کون اللہ کی طرف، ایمان کی طرف آئے گا؟ اندازہ لگائیے ان کے ملکی جو ان کے انصاف کا نظام ہے وہ 150 یا 140 ممالک میں سے 130 نمبر کے اوپر ہے. اندازہ لگائیے. پہلے نمبر پر کوئی اور ہے، دوسرے نمبر پر کوئی اور ہے. ڈنمارک کہتے ہیں پہلے نمبر پر. اندازہ لگائیے. کافر اور مشرک انصاف کے لیے مشہور ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا نمبر 100 کے بعد بھی نہیں آتا ہے. اندازہ لگائیے 100 کے بعد بھی. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، واقعی صحیح بات ہے کس طرح کرپٹ ان کے لیڈر ہیں. سیاسی لیڈر ان کے کتنے کرپٹ ہیں، مذہبی لیڈر ان سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں، اور یہ جو ججز ہیں یا جرنیل سارے کے سارے شرک کے رسیاں ہیں. اندازہ کسی کو ہوش نہیں ہے کہ سوموٹو ایکشن یہاں کوئی نہیں لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کیوں کہا ہے بھائی، کسی کو دستگیر کیوں کہا ہے، وہاں جا کے ماتھا کیوں رگڑا ہے، یہ ارسوں میلے کیوں ہو رہے ہیں. اس پر کوئی سوموٹو ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ظالم کسی پلیٹ فارم سے یہ آواز نہیں اٹھاتا ہے. اور ابھی میں آیا ہوں ہر طرف سے جہاں مساجد سے یہ مولوی لوگ لگے ہوئے اس رمضان کے مہینے کے اندر فضائل بیان کر رہے ہیں، ہر چیز بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز جو روح ہے اس کی وہ نہیں بیان کرتے. وہ ایمان عقیدے کی بات نہیں کی ہوتی، بلکہ شرک کی تھپکی دیتے ہیں اس قوم کو کہ شرک کے اوپر ڈٹے رہو. اور توحید کی آواز اٹھے، کوئی ایمان عقیدے کی طرف ذرا سے بھی بلائے تو سب سے زیادہ جو سیخ پا ہو جاتے ہیں یہ مولوی حضرات ہو جاتے ہیں. یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے، یہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تحصیل ہیں جی، یہ جامعہ ازہر سے پڑھ کر آئے ہیں. یہ جو ہے یہ قاسم نانوتوی نے جو مدرسہ بنایا تھا دیوبند کے اندر اس کے فارغ تحصیل ہے. اور قرآن کی پہلی آیت کے اوپر جو تفسیر لکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی محمود الحسن صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو بھی جو پیارے مقبول بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو اگر مدد کے لیے پکارو تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. اندازہ لگائیے. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندے کو سجدہ، یا اللہ کے بندے کے اگر ہم بندے بن جائیں، نبی کا بندہ کہلواؤ گے تو یہ اللہ ہی کا بندہ کہلوانے والا. قرآن میں آیا ہے. اندازہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. صوفیوں نے وحدت الوجود کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی اور پوری طرح اس میں ڈٹے رہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ وحدت الوجود واقعی قرآن سے ثابت ہے. یہ دیکھو سورہ الحشر کی جو آیتیں آتی ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، بتاؤ کیا مطلب لوگ ہیں؟ وحدت الوجود ہی تو ہے. پوری قرآن کہتے ہیں ایک اللہ کی ذات ہے، مختلف انداز سے اللہ سامنے آیا ہے.
کہیں درختوں کی شکل میں، کہیں پہاڑوں کی شکل میں، کہیں سمندروں کی شکل میں. یہ اللہ کے ٹکڑے کر دیے انہوں نے. اندازہ لگائیے، ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر نمازیں پڑھواتے ہیں، تہجد گزاریاں پڑھواتے ہیں. سب کا یہی عقیدہ اللہ کے بندو، ایمان عقیدہ سب کا خراب ہے. پہلے عقیدہ خراب کرتے ہیں، پھر کہتے تہجد پڑھو، تبلیغ کے لیے نکلو، 4 دن لگاؤ، 40 روزہ لگاؤ. اور اگر کہا جائے کہ ایمان عقیدے کا معاملہ تو یہ ہے، تمہاری کتاب شرک سے بھری ہوئی ہے. فضائل اعمال کو اٹھا کر دیکھو، کتنے ان کے اندر فضائل من گڑھات ہیں. من پسند کی کس ان کے اندر وہ ہے. کوئی کتاب ان کو اٹھا کر دیکھو. ہمارے پاس وہاں مرکز میں 7 ایڈیشن پڑے ہوئے ہیں. انگلش کا ایڈیشن بھی ہے، سری لنکا سے ایک ایڈیشن آیا ہے، اور یہاں بحرین سے بھی اور پاکستان سے بھی کتنے آئے ہیں. سب کے اندر اسی طرح کا شرک ہر جگہ موجود ہے. اور آج یہاں یہ مساجد کے اندر جہاں قرآن رکھا ہوتا ہے، کونے میں یہ بھی رکھی ہوتی ہے، اور اس کا درس دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں. اس کو کوئی منع کرنے نہیں کرتا ہے. لیکن اگر قرآن آپ ہاتھ میں رکھ کے درس دیں، کسی مسجد کے اندر جا کر درس دیں، اندازہ گئی نہیں دینے، اجازت نہیں ہے جی. قرآن بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، قرآن بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم سے اجازت لینی پڑے گی. حضرت صاحب آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا قرآن بیان کروں. جب یہ ماحول بن جائے مسلمانوں کے اندر، تو اللہ کے بندوں سے اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں نہ ان کے اوپر برسے. اور اللہ کے عذاب ان کے اوپر رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. یہودیوں کے 10 بستہ غلام بن کے نظر گئی. سونے کے تیل کے انبار ان کے پاس، سونے کے پہاڑ ان کے پاس، لیکن اپنی فوج نہیں رکھ سکتے اس طرح کے جو کسی دشمن کا مقابلہ کر سکے. امریکن فوج ان کی جو ہے وہ کرتی رہی ہے، اب بھی کر رہی ہے کتنی. تو یہ سب پھر ہمارے اپنے ملک کا حال دیکھو. ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، ایٹمی قوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، صرف 7 ممالک ہیں جو ایٹمی قوت ہے، اور یہ 5واں ایٹمی قوت یہ ملک ہے ہمارا پاکستان. لیکن ذلت اور خواری اندازہ لگا، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کرپٹ ہو گئے جی، یہ جو ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہے جی، قرضے جو ہے تصور سے بھی اوپر چلے گئے. تو اللہ کے بندو، یہ تمہارا ایٹم بم کیوں نہیں کام آ رہا؟ کس کے لیے اس کو بنایا تم نے؟ تو ڈرتے بھی ہو، خوف کھاتے ہو. اصل میں اللہ کا عذاب ہے یہ. اور شرک بندے کو بزدل کر دیتا ہے. شرک جو ہے انتہائی ڈرپوک بندے کو بنا دیتا ہے. اور توحید جو ہے، ایمان جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ انسان کو دلیر کرتا ہے. یہ سارے مسائل کا حل ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ یہ مومنو، تم مساجد بناؤ، تم صلاۃ کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے. جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے وہ ایمان عقیدے کی بات کرے. تو بتاؤ، جن کی نکیل یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہو، اللہ کے باغیوں کے ہاتھ میں، کفر و شرک کے ہاتھ میں جن کی نکیل ہو، انہوں نے کیا مساجد بنا کے کرنا ہے؟ یہ معاملہ اللہ کے بندو. فرمایا یہ لوگ ہیں فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ ہے وہ جو اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہوں گے. میرے بھائیو، آج یہ مسئلہ نہیں ہے کہ رمضان کے اندر کچھ لوگ ہیں روزے نہیں رکھتے ہیں، یا تراویح نہیں پڑھتے ہیں، یا اور بھی نیک کام نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے. آج یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی یہ دیتے ہیں، تراویحوں کے لیے بھی ان کی مساجد میں جگہ بھی نہیں ملتی ہے. یقین کیجیے، اتنے زیادہ جم اکٹھے ہوتے ہیں، اتنے مسلح لے کے جاتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہے، باہر روڈوں کے اوپر نمازیں پڑھتے ہیں. جمعے والے دن ان کی تعداد دیکھیے. اور عمرے کے اندر اتنی اخباری نہیں آتی ہے، اتنے دھکے لگتے ہیں کہ لوگ جو واپس آ کے بیان کرتے ہیں کہ کتنی زیادہ تعداد ہے ان کی. پوری دنیا کے اندر کتنی مساجد ہیں ان کے پاس، لیکن نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اور شرک کے ساتھ دشمنی نہیں ہے ان کی، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اور آخرت طلبی نہیں ہے ان کے اندر. جب تک ایمان کو خالص نہیں کیا جائے گا، نہ روزے ان کے قبول، ان پر روزے ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا ہے. جس طرح ان کو کہا کس نے مسجدیں بناؤ، اسی طرح شرک کرنے والوں کو، 11ویں دینے والوں کو، 12ویں کھلانے والوں کو، کیک کاٹنے والوں کو، واسطے وسیلے والوں کو، جمہوریت والوں کو، ان کو کہا کس نے روزے رکھو. روزے تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جس طرح تم سے پہلے مومنو، تم سے پہلے جو ایماندار گزرے ہیں، انبیاء کے ساتھی گزرے ہیں، ماننے والے، شرک کے دشمن جب اٹھے تو ان کی تربیت کے لیے ہم نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں. صلاۃ کا نظام ہے، اور صوم ہے اس مہینے کے اندر، تاکہ پوری طرح تمہاری پریکٹس ہو. اللہ کی فرمانبرداری کی پریکٹس ہے اس کے اندر، کہ بار بار موقع ملتا ہے، یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے. اسی طرح پورا سال اسی طریقے سے گزارنا ہے. اللہ کی نافرمانی کے اوپر شیر نہیں ہونا ہے، ورنہ بہت خسارے میں پڑ جاؤ گے میرے بھائیوں.
اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس فرمانبرداری جو چند لمحوں کے لیے، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے ہے، حتیٰ کہ ایک سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں کہ ایک سیکنڈ بات کہی ہے وہ آپ کا امتحان کا وقت ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اجر عظیم تیار کر کے رکھے ہو آپ کے لیے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسی محلات کا تصور نہیں کیا ہے، ایسے کھانوں کا تصور نہیں کیا، ایسے کپڑوں کا تصور نہیں کیا ہے، ایسی جو ہے نا بیویوں کا تصور نہیں کیا ہے، ایسے خادموں اور ایسے بیٹ مین وہاں ملیں گے کہ یہ دنیا کی کیا عیاشیاں ہوں گی، یہ لگژری اپارٹمنٹ جس طرح کہتے ہیں، لگژری وہاں شرمائے اندازہ لگاؤ، اور یہ بڑا برج خلیفہ اور بڑے بڑے جتنے یہ جو فلیٹ ہیں یہ تو بالکل اس جنت کے مقابلے میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آج یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، کہیں سے کوئی جنت کا ذکر نہیں آتا ہے، بس سارے کے سارے یہ ہیں کہ بس آپ کو جمہوریت دے دیں گے، آپ کو جناب یہ کر دیں گے، روٹی دے دیں گے، کپڑا دے دیں گے، گلی پکی کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ کوئی کسی سیاسی لیڈر کی جو اپنی دعوت ہے اس کے اندر جنت کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ جہنم کا کوئی خوف کا معاملہ ہے۔ بس یہ سب کفر و شرک کر کے پھر کیا کریں گے، پھر مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ اندازہ لگاؤ کتنے یہ جاہل ہیں، ان کا دماغ ذرا برابر کام نہیں کرتا ہے۔ کبھی یہ 9 ستارے اٹھے سے اسی انداز سے یہ نظام مصطفیٰ لے آئیں گے جی، اور پھر ان کو دربار پر جا کے حلوہ بانٹا انہوں نے، اور سارے جو ہے یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ اللہ کے بندوں، ان سے کوئی خیر کی امید نہ رکھنا، یہ کوئی دیندار نہیں ہے، یہ دکاندار ہیں، یہ نمازیں بیچتے ہیں، یہ امامت بیچتے ہیں، یہ دین بیچتے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی نہیں، ان کو صرف اور صرف اسلام آباد چاہیے۔ جب تک اللہ کے بندے نہیں اٹھیں گے اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں۔ جہاد کبیر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ الفرقان کے اندر، یہ جو توحید کی دعوت اٹھتی ہے قرآن کے ذریعے، پہلے یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر ایسا معاملہ ایسا نہیں تھا، دعوت اٹھائی ہے، توحید کی دعوت اٹھائی ہے، کوئی اسلحہ استعمال اس انداز سے نہیں ہوا ہے۔ اور جو مخالفین رد عمل کرتے تھے، لاٹھیاں چلتی تھی، وہاں بھی لاٹھیاں چلتی تھیں، اور سارے معاملات پتھراؤ ہوتا تھا، اور کہا جاتا تھا صبر کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دین کو غالب کرے گا۔ پھر وہاں سے دیس نکالا دیا گیا، حبشہ کی طرف جانا پڑا 2 دفعہ، پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، پھر وہاں مارنے گئے ہیں، جنگ بدر اس طرح ہوئی ہے اللہ کے بندوں۔ اور وہ پھر تھوڑا سا جب 313 ہوئے ہیں، دادا 1000 کے مقابلے میں 313، یعنی آپ خود سوچ لیجیے کتنا وہ ہے ریشو، یعنی تیسرا حصہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اٹھو مسلمان، اس سے پہلے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اللہ کا حکم تھا اللہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اور آج وہی دور ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، دعوت دینا ہے، کھل کے دعوت دیں، گلی کوچوں کے اندر دیں، بسوں میں دیں، ٹرینوں میں دیں، جہاں موقع ملے کھول کے، ذرا برابر نہ گھبرائیں، ذرا برابر نہ شرمائیں۔ اللہ کی بات کرتے ہو کلمے کا مطلب بتانا، اور کیا کہنا ہے، کچھ یہ نہیں پورا قرآن آپ نے حفظ کرنا ہے تب آپ دعوت شروع کریں گے، صرف کلمے کی دعوت دینی ہے۔ بتاؤ قرآن تو بعد میں نازل ہو رہا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، تو پہلے سال ہی جو ساتھی بن گئے ہیں انہوں نے کیا دعوت شروع کر دی تھی کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام غوث نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام غوث نہیں ہے، ان کو پکارنا شرک ہے، نظر و نیاز ان کی شرک ہے، ان کے واسطے وسیلے شرک ہے، ان کو رکوع سجدہ شرک ہے، یہ جہالت ہے جو اس سے پہلے کرتے چلے آ رہے ہو، جہنم کی آگ کا ایندھن بن کے تم بھی پیچھے چلے جاؤ، بھائیو رک جاؤ، یہ انداز ہے۔ پھر غور و فکر کرانے کی دعوت ہے، زمین پر غور کرو، آسمانوں پر غور کرو، ہواؤں کے چلنے پر غور، اپنے رزق پر غور کرو، کس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ساری چیزیں اللہ دے رہا ہے، لہذا شکر گزاری اور سجدے کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔